بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی امام صاحب نے خطبے میں کچھ اس طرح کی بات بھی کہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ کس پر؟ اس پر عمل کرنے سے اللہ کی محبت ملے گی، یہی تو مطلب تھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کر دیں گے، اور جب محبت کریں گے اور مغفرت کریں گے تو دنیا میں چین سکون دیں گے اور مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ اس میں ہمیں کیا نہیں چاہیے؟ ہمیں کیا نہیں چاہیے؟ اللہ کی محبت نہیں چاہیے، مغفرت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، دنیا کا سکون نہیں چاہیے۔ آخر دنیا کا سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے طور پر اور دنیا والوں کے تجربے کے طور پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں یا نہیں؟ صبح سے لے کے شام تک رات نہ ہوتی تو دکان تو نہیں بند ہوتی، اور کچھ جگہ اہل باطل نے اتنی محنت کیا کہ وہاں رات ہوتی ہی نہیں۔ وہاں رات فجر کے وقت ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ رات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا رات کس لیے بھیجی گئی، کیوں دی گئی۔ رات کو آرام کرنے کے لیے بتایا گیا کہ آرام کرو۔ تو دیکھ لیں آپ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کون کون سا ملک اس میں آگے ہے جاگنے میں، سبھی جانتے ہیں۔ نہیں جانتے؟ بہت دبئی جانے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، پتہ نہیں دبئی میں کیا چیز ہے۔ میں نے تو گوگل میں تلاش کیا کہ دبئی میں کیا چیز دیکھنے کی ہے، تو اس نے ایک بڑا لمبا سا ٹاور بتا دیا کہ ایک اتنی شاندار بڑی بلڈنگ ہے، اور ایک بتا دیا کچھ کو سمندر کے اندر۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بلڈنگ چاہے سمندر کے اندر دیکھ لو چاہے اپنے گھر میں دیکھ لو بیٹھ کے۔ اسی میں ایک صاحب ہیں جو کلپ بنا رہے ہیں، چلو چلو، بہت اچھے آدمی ہیں، جانتے ہوں گے آپ لوگ، ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں نا؟ ارے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہیے نا ہاں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہ سب جگہ گھماتے ہیں، دنیا کی ایک ایک جگہ گھماتے ہیں، عبرت کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں لوگ؟ وہاں رات کب ہوتی ہے؟ صبح کو ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت اللہ نے کہا آپ اٹھ جاؤ تو یہ مسلمان دیش اس وقت کہتا ہے نہیں ہم سوئیں گے، اور جس وقت اللہ نے کہا سو جاؤ تو یہ کہتا ہے ہم جاگیں گے۔ اچھا، نقل اتارنے کی عادت ہے تو نقل کس کی اتاری جاتی ہے؟ انگریزوں کی، ہے نا؟ پچھلی دفعہ کہا کہ مال کیا چاہیے؟ مال، اور مال کی محنت پہ جب مال آ جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ رسمیں زندہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مال کہاں لگانا ہے؟ رسموں کو زندہ کرنے میں۔ اس میں بہت سارے کنوارے بیٹھے ہیں۔ ایک کنوارے کو میں جانتا ہوں جس کی ماں کی عقل پر ماتم کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، بچوں کی شادی کے وقت مکان بنایا جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے رہنے کے لیے گھر بنا دو۔ وہ اتنی بیوقوف ماں ہے کہ گھر بیچ کر شادی میں لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے، تو پریشان نہیں ہوگی، کبھی سکھ سے رہے گی وہ۔ اور بچے لوگ سب آئی ٹی والے کہے جاتے ہیں۔ آئی ٹی کیا ہوتا ہے؟ وہ آئی ٹی اور آئی ٹی بھی ہوتا ہے۔ ارے بولو، پڑھے لکھے لوگوں، بولتے ہوئے سو رہے ہو کیا؟ سو تو نہیں رہے، جاگ رہے ہو نا۔ اب یہ ڈگری نہیں معلوم لوگوں کو کیا کیا ہوتی ہے۔ ہم پڑھے لکھے نہیں، آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں نا۔ کیا ہوتی ہے ڈگری ہے؟ ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں، کیا ڈگری ہوتی ہے؟ آئی ٹی کی ڈگری ہوتی ہے۔ آئی کا مطلب میں ہوتا ہے اور ٹی کا مطلب چائے ہوتا ہے۔ آئی کا مطلب میں، دیکھ لو کتنی میں ہے۔ اور ابھی کل نیوز آئی ہے کہ بناتا نہیں تھا، بیچتا تھا، وہی کر رہا ہوں۔ اس نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، صاحب نے تو سب اچھا کیا۔ جب ہمیں اللہ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو ایسے ہی لوگ مسلط کیے جائیں گے۔ کچھ غلط نہیں کر رہا ہے، میرے نگاہ میں تو کچھ غلط نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو ہم نے ایسا کیا ہے تو اللہ نے کہا پھر ہم ایسا ڈال دیں گے تمہارے اوپر۔ اس کا کیا قصور ہے؟ جو بھی ہمارے پردھان منتری کو برا کہتا ہے مجھے بہت ہی برا لگتا ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں، میں راجو نگم نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے بہت ہی برا لگتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ پاک ہم آپ کی نہیں مانیں گے، تو کہا تو ایسے ہی کو مسلط کریں گے جو تمہاری نہیں مانے گا۔ تم کتنا بھی کہو گے ہمیں تکلیف ہو رہی گی، وہ بولے گا ہم سنتے ہی نہیں تمہاری بات، کیونکہ جو اللہ کی بات نہیں سنتا اس پر فرشتے ایسے مسلط کیے جائیں گے
کہ بے نمازی کو ماریں گے، بے نمازی چلائے گا، چیخے گا، اور جب بہت شور کر لے گا تو فرشتہ پوچھے گا اٹھاؤ کتاب، مفہوم یہی ہے، تم کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ تو کہے گا ہائے تم نے تو مار ہی ڈالا، پھر آگے پھر کچھ نہیں سنے گا، پھر پٹائی کرے گا۔ ہمارے گھر میں ہمارا جوان بیٹا سویا رہتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ابا بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی سوتے ہیں، تو اس سے پہلے دنیا میں نمونہ دکھایا پٹائی کا، ساری دنیا چیخ لے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، بالکل ظلم نہیں ہے ان کا۔ ارے بیان سننے والوں، کچھ بات اچھی رہا کرو تو ذرا مسکرا دیا کرو، اور جب کچھ خراب کہو تو غصہ کر لیا کرو، مگر ایک دم سے منہ ایسا بنا کے بیٹھو کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم کس کو سنا رہے ہیں، یہ جو بیٹھا ہے یہ سن بھی رہا ہے کہ میری نہیں سن رہا، تو چہرے سے تاثر دیا جاتا ہے۔ بیان سننے کا طریقہ یہ آداب میں سے، تاکہ کرنے والوں کو سمجھ میں آئے کہ میری بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کچھ۔ تو کیا خیال ہے، آپ لوگ بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا بولیں گے، ایسا بولیں گے؟ جس کے ہاں جیسے ہاں میں بولا جاتا ہو ویسی منڈی ہلاوے ہو۔ تو آئی ٹی پڑھ کر آئے لڑکے تو ماں گھر بیچ کر کے بچہ تو کمائے گا نا، پھر لاکھوں کی سیلری ہوگی، جاب ہوگی، اور پھر دوسرے کے لیے کما کے رکھیں گے، پھر کوئی گھر خریدنا ہوگا تو پھر کہیں گے پھر ایک بیچ دو، اور کیا کریں گے، خرید کے کیا کریں گے؟ بچوں کی شادی کرو، الگ کرو، بولے سب کا گھر اجاڑ رہا ہے، اجاڑ نہیں رہا، آباد کر رہا ہے، پہلے ان کا کچن الگ کر دو۔ اور بچوں کو بہت محبت ہے تو روز جائے ماں باپ کے ہاتھ پیر دبائے، خدمت کرے۔ آج کا بچہ تو بیٹھتا ہی نہیں، گھر میں گھسا سیدھا اپنا کمرہ۔ ہم نے اللہ کی بغاوت کیا تو ہمارے لڑکے ہمارے باغی ہو گئے، یہ ان کے لڑکے ان سے زیادہ باغی ہوں گے۔ ان کے انتظار کرو، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں، اللہ کی طرف وہ ہوتا ہے جو ہم بھیجتے ہیں اوپر، اعمال جو چلا جاتا ہے اللہ کا فیصلہ نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے چین سکون چاہیے تو اللہ کی ماننا پڑے گا، اللہ کی۔ لوگ کیسے جیتے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے، اور ہمیں عادت لگی ہے انگریزوں کی نقل اتارنے کی۔ تو مال کما کے سب سے پہلے کیا آتا ہے گھر میں؟ رسمیں آتی، ان کا طریقہ لایا جاتا ہے، یعنی ہگنے کا بھی طریقہ بدل دیا، کھانے کا بھی بدل دیا۔ جب کھانا ان کے طریقے پہ تو ہگنا بھی انہی کے طریقے پہ ہوگا۔ چٹائی ہمارے یہاں کا رواج ہے، ان کے یہاں کا رواج نہیں ہے۔ تو مال آیا تو چٹائی پہلے نکالی گئی کہ یہ نہیں گھر میں چلے گی، ابھی مال کائے کے لیے آیا ہے؟ مال آیا ہے انگریزوں کی نقل اتارنے کے لیے، اور آپ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں اب کے زمانے میں وہ دین چلے گا کیا؟ مسلمان کہہ رہا ہے جس کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا۔ انجینئر لڑکا ایک دم سادگی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو گیا کہ ایک دم سادگی سے کروں گا، مالدار ہے، مال ہے اس کے پاس، نہیں ایک دم سادگی۔ وہ کرناٹک یا مہاراشٹر کا آخری ایریا، وہاں سے سفر کر کے میرے پاس آیا کہ بابا جتنی کلپ سنا شادی کی، ہم نے طے کر رکھا ہے کہ شادی ایسے ہی کریں گے، اور کیا کیا مجھے جاننا چاہیے، میں کچھ نوٹ بنا کر آیا ہوں، کچھ آپ بتا دیجئے۔ گیا اور گھر والوں کو سمجھایا۔ اچھا کہیں ہے کم خرچ والی شادی میں برکت نہیں ہوتی، کہیں لکھا ہے؟ ہاں مولانا صاحب، تو پھر کیا لکھا ہے؟ برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ کس میں؟ جس میں مکان بیچ کر گھر شادی کی جائے گی۔ ہاں تو برکت چاہیے کس کو؟ انگریزوں کے یہاں برکت ہے؟ تو ہم تو انگریز کے نقال ہیں نا، تو ہم کو برکت کیوں چاہیے؟ کسی کا ایک ہی بیٹا ہے، کسی کا آخری بیٹا ہے، تو آخری بیٹا اور ایک ہی بیٹا اللہ کا قانون توڑنے کے لیے ہے۔ نہیں پہلے کیا تھا اس لیے دوسرے کا بھی تو کرنا ہی پڑے گا۔ کہاں گئے ہو تمل ناڈو والوں؟ کچھ سنائی دے رہا ہے تم لوگ کو؟ بیچ والے کی شادی کرنے کا ہے، وہ بولتا ہے جو نمونہ بنا ہے وہی میں کروں گا۔ نہیں، وہ کہہ رہے نہیں میں سب نہیں کروں گا، تو سب اوپر سے نیچے تک ناراض ہو رہے۔ ایک دو بھائی کچھ تھوڑے سمجھدار ہو گئے، جنہوں نے دیکھا کہ خوب لٹا کے کیا تو جو حال ہے ان کا، تو سمجھا رہے ہیں اس کو، اب میں اپنا حال تو بیان نہیں کر سکتا تیرے سامنے، مگر اللہ کے واسطے میرے جیسی شادی مت کر۔ ایک کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو میں نے پوچھا اس کے بھائی سے کہ بھائی اس شادی کر دو، کتنی عمر ہے؟ بولے کیا فائدہ شادی کر کے، بولے لڑکی نہیں ملتی، بولے اسے پسند نہیں آتی۔ میں نے کہا کتنا دو چار رشتہ دیکھا ہوگا،
انہوں نے کہا بابا 70 رشتہ انکار کر کے 71ویں سے اس نے نکاح کیا اور اسے وہ کھلا لے کے چلی گئی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے. ایک تو بھوک ابھی لگی ہے، کھانا 3 سال کے بعد دیں گے، کھانا 5 سال کے بعد دیں گے. بھوک 22 سال میں لگی ہے، کہ 30 سال سے پہلے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے بڈھا کر کے پھر شادی کرتے ہیں. اچھا جب تمہارے یہاں لڑکا ایسا ہوتا تو ویسی بڈھی آتی بھی ہوگی، تو دونوں ایک ہی جیسے خوب نپتی ہوگی. جیسا دینے والا ویسا لینے والی ہوگی. تو پھر کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا ڈگری لے رہا ہے. اور ڈگری لیتا رہنا تو تم شادی کرو. ڈگری کا شادی سے کیا تعلق؟ وہ میرا بیٹا بیٹھا ہے وہاں پر، کتنی دفعہ سنا چکا، مولوی بن کر آیا. مولوی بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ کتنی عمر ہو جاتی ہے؟ 22 کے آس پاس ہو جائے گی. آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میرا نکاح کر دیجیے. شادی تو کہا نہیں، میرا نکاح کر دیجیے. تو اس کو معلوم ہے کہ میرا باپ شادی نہیں کراتا، نکاح کرتا ہے. تو میں نے کہا شاباش بیٹا شاباش، مفتی بننے کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا مفتی کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ مفتی ڈگری ہے؟ ارے مفتی ڈگری ہے. اس نے کہا مفتی کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے کہا ابھی کر دیتا ہوں. لڑکی دیکھ رکھا تھا، استخارہ ہو چکا تھا، اب خالی ہاں کرانا تھا. اس نے کہا کر دو نکاح. میں نے کہا کر دیتا ہوں. ایک صاحب بہت دیندار آدمی تھے، بہت دیندار، جیسے ہمیں اللہ لکھ رہا ہے کون کتنا دیندار ہے. مار رہا ہے فرشتہ، پٹائی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا ہے؟ تو سب کرتا تھا مگر تنہائی میں گناہ کرتا تھا. اسی کی روشنی میں شیطان نے محنت کر کے تنہائی کے اسی چیز گھر میں بھیج دیا کہ سب باہر تو پارسا رہنا، لیکن جب گھر میں تنہا ہونا تو یہ ضرور دیکھنا. یہ تو نہیں دیکھے گا تو دنیا کا نظام چلے گا نہیں. صحیح تجھے چلانا ہے. یہ تنہائی میں دیکھا جا رہا ہے. جتنے جال بناتا ہے سب قرآن حدیث کی روشنی میں بناتا ہے. اس کو علم ہے؟ اس کو علم ہے نا؟ جتنے جال بناتا ہے سب قرآن حدیث کی روشنی میں بناتا ہے کہ جن جن کاموں سے روکا گیا کا اس کا رواج ڈال دو. اچھا بھلا آدمی ہے لیکن رات میں سونے میں دیر کرتا ہے. تو وہ لڑکا آیا، اس نے مجھ سے پوچھا، گھر پہنچا، اور یاد ہے نا انجینئر وہ، اور گھر جا کے سمجھایا. ماں باپ بھی تیار ہو گئے اور سسرال والے تو ایک دم تیار ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم کو پتہ نہیں تھا. میرا ایک دوست وہاں رہتا ہے، اب وہ بچہ تھا جس نے نکاح تھا. اس نے کہا انکل آپ چلیں گے کیونکہ میں تو تھوڑا بھی بات کرنے میں لحاظ رکھوں گا، آپ ذرا سمجھا دیجئے نا. یہ جس کی بات کہہ رہا ہوں سمجھا دیجئے. اس کا ایک بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے. وہ اس وقت ڈاکٹر بن رہا ہے ہومیوپیتھ کا. وہ کالج گیا. کالج جا کر جب اس نے ماحول دیکھا تو بہت پریشان ہوا. ایسا مخلوط مجمع ہے اور ایسی ہائے ہیلو ہے، ایسا ہاتھ پکڑنا ہے، ایسے گال پہ مارنا ہے، ایسے کان کھینچ لینا ہے. کس کا؟ لڑکے کا. لڑکا لڑکے کا ہے، لڑکا لڑکی کا. ارے کس کا؟ کون؟ لڑکا لڑکی کا. اور لڑکا نہ کھینچے تو لڑکی کھینچتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا اس میں لڑکی کون ہے لڑکا کون ہے. ہاں پہلے ہم لوگ گشت میں جاتے تھے تو ہم لوگ نکلتے تھے تو باہر دروازے پر بیٹھنے والی جھوپڑ پٹی کی عورتیں وہ جلدی سے ایسا کر لیتی تھیں. تو کسی نے پوچھا شکیل بھائی یہ ہم لوگ کو دیکھ کے کیوں کرتی ہیں؟ اتنے سارے داڑھی منڈے گئے تو کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہم لوگ کو مرد سمجھتی ہیں، ہم لوگ کو مرد سمجھتی ہیں اس لیے بچتی ہیں. جو ان کے ہی جیسا ہوگا. ایک مولوی صاحب کسی کے گھر چلے گئے تھے، ان کو مولوی صاحب پر غصہ بہت آتا تھا اور داڑھی والوں پر، دین والوں پر بہت غصہ آتا تھا، مگر ہو سکتا ہے تعویذ وویز لینا رہا ہو. تو یہ تو بڑی مجبوری ہے امت کی، تعویذ لینا ہوگا. تو ویسے بھی بغیر پڑھے لکھے بابا بھی چل رہے ہیں زور میں، ہاں بغیر داڑھی والے بغیر. تو وہ تو داڑھی والے تھے مولانا صاحب. تو انہوں نے لا کے چھوٹا سا بچہ دے دیا گود میں، تو وہ داڑھی میں ہاتھ پھیرنے لگا. تو ان صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کی داڑھی پر یہ بھی اعتراض کر رہا ہے. وہ مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں روز اماں کو دیکھتا ہے ابا کو دیکھا ہے اس لیے کھیل رہا ہے داڑھی سے. تو میں کابینہ میں رہتا تھا اور بیٹے نے کہا نکاح کر دو. ہم نے کہا مفتی بننے کا. ہمیں ڈر لگا کہ شاید شادی ہو جائے تو نئی نئی دلہن آئے گی تو پھر اللہ کے گھر نہیں جاتے تو مدرسے کیوں جائیں گے. نئی دلہن تو اللہ کے گھر نہیں جاتے تو مدرسے کیوں جائیں گے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ نکاح کا اور مفتی کا کیا تعلق.
نکاح بھی ہوگا، مفتی بھی بنیں گے. تو خیر اطمینان ہو گیا. تو میں نے کہا چل ابھی فون لگاتا ہوں. شعبان کی چھٹی تھی، میں نے فون لگایا. اور میں نے کیا لگایا، بڑی بہو سے کہا. میں نے کہا لگا گھر اپنے فون، اپنی اماں سے پوچھ نکاح کر دیں آج. کبھی کہا اس نے، آج کہا. کہتے کہتے تھک جاتے ہیں. میرا بیان سننے کے لیے اماں ابا تو اب نہیں بھیجیں گے، اور ایمان ہوگا تو ضرور بھیجیں گے. ایمان نیچے جاتے 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 زمین میں دھس گیا ہوگا تب تو روک دیں گے. بولے کہاں وہاں جاتے ہو، وہ کیسی باتیں کرتا ہے. اور آج ایک صاحب یہاں ہے نہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، امریکہ میں برسوں رہے ہو، تو ان کو بیان اچھا لگا تو بار بار جب تک یہاں رہتے ہیں آتے رہتے ہیں. اپنی اماں کو بیان سنا دیا تو اماں تو منع کرنے بھی وہاں کہاں جاتے ہیں، تیرا پیر صاحب کو بیان آتا ہے کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا. ہم نے کہا تو مت آ. بولے میرا تو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے کہا ایسی دنیا جیتی کہ کسی کا گھاٹا کسی کا نفع. اپنا نفع دیکھو کیا ہوتا ہے. اماں کیا کہتی ہے، ابا کہتے ہیں، نہیں بالکل نہیں سنا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں گے، اللہ کی سنیں گے. ہاں اماں ابا سے پیار سے بولیں گے، غصے سے نہیں بولیں گے. کتنی بڑی بھی غلطی کریں گے ہم نرمی سے بات کریں گے. ہم ماں باپ سے زور سے نہیں بولیں گے. اور سمجھ لو جس کے ماں باپ ہیں کر لو خوش، ان کے لیے وقت نکال لو، ورنہ پھر تقدیر کو برا مت کہنا. یہ تقدیر تم خود لکھ رہے اپنے ہاتھ سے. سر معافی چاہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں آگے بیٹھے میرے بیان میں جو غلطی ہو اصلاح کر دیا کریں. میں سب کو بول دوں گا. میرا بولنے کا ڈھنگ تو یہی ہے، میں اس کو تو بدل نہیں سکتا. پوری زندگی بولتا رہا، اسی طرح سے بولا ہوں. ہاں کوئی کہتا ہے غلطی ہے، واقعی غلطی ہے، شریعت کی روشنی میں تو مانیں گے. اور آپ کی سوچ سے ہماری سوچ کو آپ دوسرے رخ کو پھیر دیتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے. سب کی اپنی اپنی سوچ ہے. سب سے اچھا خطاب اللہ کا ہے، سب سے اچھا کلام اللہ کا ہے. جب اس سے لوگ گمراہ ہوں گے تو شکیل کی بات کیا کسی کو ہدایت دے گی. شکیل کو ہدایت مل جائے تو بڑی بات. ہم نے کہا فون لگا پوچھو آج نکاح کر دیں. اور وجہ یہ ہے کہ آج 14ویں شعبان ہے اور رات کو 15ویں شعبان ہو جائے گی. اور ہمارا اور سمدھی کا مکان بہت نزدیک ہے، بس محلہ بدلتا ہے، اتنا ہی فرق ہے، ملا ہوا ایک دوسرے سے. اور وہاں حضرت مفتی محمد حنیف صاحب میرے بچے کے استاد تو ہمارے پیر تشریف لانے والے تھے اور ان کا بیان تھا. تو بیان سننے تو سب کو جانا ہی تھا. جب سب جا ہی رہے ہیں بیان سننے تو وہی نکاح بھی ہو جائے. تو ان کی ماں نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں. تو میں نے کہا اس وقت تو ہمیں سمجھانے کا موقع نہیں ہے. عورتوں کو زیادہ سمجھانا نہیں چاہیے، انہی کی سمجھنا چاہیے، اپنے من کی کرنا چاہیے. میرے گھر والی بھی سن رہی ہے. عورتوں کو زیادہ سمجھانا نہیں چاہیے، ان کی سب سننا چاہیے، اپنی والی کرنا چاہیے. اور اپنی والی شریعت کے تابع ہے کہ نہیں. تو میں نے سوچا ابھی تو میں بمبئی شہر جا رہا ہوں. کہاں رہتا تھا میں؟ کالینہ میں. بمبئی شہر کتنی دور ہوگا منا؟ 20-25 پکڑ لو نا بھیا. ہاں چلو 20 راؤنڈ فگر کر دو نا. مارواڑی کا 1 روپیہ بھی باقی رہتا ہے. 2000 کا سامان خرید لیا اور کبھی 1 روپیہ چھٹا نہیں. بولے آئندہ دے دینا. یہ نہیں کہتا رہنے دو. ہاں نہیں. اور میرا ایک دوست ہے میمن، اس نے کہا یار بابا وہ تو پھر آخرت سے مانگے گا. ہم نے کہا اس لیے یہیں دے دینا چاہیے. بندہ نکال کے دے دو مگر دے دینا چاہیے، کس کو یاد رہے گا. اللہ بیٹا تو اس کی زیادہ کوشش مت کر، اس کو بہت یاد رہتا ہے. 1 روپے کا بھی 10واں ہوتا تو بھی اس کو یاد رہتا ہے. مارواڑی سے مال سے محبت کرتا ہے تو اس کو یاد رکھتا ہے. ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو ہم اللہ کو یاد رکھتے، ہم اس کو یاد رکھتے. اس کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. میرے اماں ابا کون ہوتے ہیں؟ سب کچھ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول کی شریعت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جب سمجھائیں گے تو پیار سے سمجھائیں گے. ہمیں غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں ماں باپ پر، ہم پیار سے سمجھائیں گے. تو مجھے بمبئی شہر میں چندہ کرنے جانا تھا. کیا کرنے؟ ہاں میں چندے والا آدمی. اور شعبان میں ویسی تنخواہ گھٹ جاتی ہے. شعبان سے پہلے کیا آتا ہے؟ رجب. تو رجب شعبان میں مدرسے والوں سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور میرا بھی وہی حال ہوا. میں بمبئی چلا گیا. اب میں بمبئی گیا، ظہر کی نماز پڑھا بھنڈی بازار پہ. باہر نکلا تو ظہر کی نماز پڑھ کر سمدھی صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی شکیل آج نکاح کر دیا یہ تو کیا حرج ہے. میں نے کہا حضرت یوں ایسا ہوا. چھوڑیے عورتوں کی بات. ہم نے کہا واقعی پٹھان ہے آپ. ساری دنیا عورتوں کے بارے میں چلا کے تھک گئی. انہوں نے کہا نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا رب کہتا ہے.
تم سب ایک ہو کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہمارا اکیلا رب ہمارے لیے کافی ہوا ہے، ہم اس کو ہی خوش کریں گے۔ تو میں نے کہا حضرت تو آج کر دیں پھر؟ کہا ہاں کر دینا چاہیے، رات کو بیان سننے تو آئیں گے آپ لوگ۔ میں نے کہا میرا ٹھکانہ نہیں، میرا چندہ ہوگا تو آئیں گے اور نہیں تو نہیں آئیں گے، اور میرے بیٹے کا نکاح کرنا میرا تو کرنا نہیں ہے، میرا تو نہیں کرنا ہے نا، مجھے کیا ضرورت وہاں رہنے کی۔ تو میں نے کہا رکیے ذرا میں گھر فون لگاؤں، بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اب اس کو پتا ہے کہ آج نکاح نہیں ہونے والا تو ہو سکتا ہے کہیں چلا گیا ہو۔ تو فون لگایا تو اس نے اٹھایا، ہم نے کہا بھائی ہے تیرا، بھیا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ ہم نے کہا اس کو فون دے، ہم نے اس سے کہا کہ آج تیرا نکاح ہے، مغرب بعد چلے جانا وہاں، اور اس کو کہا تو تھوڑا چھوارا لینا، اس کے ساتھ چلے جانا، میں چندہ کرنے آیا ہوں، میرا کام نہیں ہوگا تو میں نہیں آؤں گا۔ نہیں نکاح ہوا۔ اب حضرت بیان کر کے بیٹھے ہیں، ارے بھائی دولہا آیا کیا؟ اب سب پلٹ کے دروازے پہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ دولہے کو تو شیروانی پہن کے آنا پڑے گا آج، اور صافہ بھی ہوگا، اور آگے پیچھے شیروانی اٹھانے والے بھی ہوں گے، جوتا اٹھانے والا بھی ہوگا۔ نیا جوتا مسجد میں ہمیشہ لے کے نہیں جائے گا، لیکن آج دولہا بنا ہے تو نیا جوتے سے مسجد میں جانا ضروری ہے، اس لیے کوئی آدمی جوتے رکھے گا لے آ کے۔ اور ایک چیز یاد آ رہی تھی لیکن سناؤں گا تو دیر ہو جائے گی، کہی ہے تو سنا دوں، آپ سنیں تو سنا دوں، میں اپنے سے نہیں سنانے والا ہوں۔ ہاں اچھا، ایک پیر صاحب سفر پہ چل رہے تھے، اور پیر سفر پہ چلتا ہے تو اکیلا نہیں چلتا، وہ اکیلا اپنا سارا کام کرتا ہے، لیکن جیسے اس کو دعوت دی جائے کہ بیان کی، وہ پھر اس کے ساتھ تو قافلہ ہونا چاہیے۔ تو پیر صاحب پہنچ گئے، بیان ہو گیا اور مجلس لگ گئی ذکر کی، اللہ 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 اللہ۔ تو اب جب ذکر کی مجلس لگ گئی تو پیر صاحب کو یاد آیا نیا جوتا ہے اور وہاں باہر چھوڑ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کام ہو جائے۔ تو ذکر جو انداز سے ہو رہا تھا انہوں نے اس میں کہا، ناگپور سے نیا خریدا، نظر میں رکھنا اللہ اللہ اللہ، ناگپور سے نیا خریدا، نظر میں رکھنا اللہ۔ تو مرید ایک بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، بغل میں رکھا اللہ اللہ۔ ہاں بہت تیز تیز لگ رہی تھی تو ہم نے کہا ذرا جہاں جہاں بھی سنا جا رہا ہے سنا جائے گا، تھوڑا ہنس بھی لیں۔ ارے میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کا نکاح میرا دوڑا ہی ہے، اب حضرت انتظار کر رہے ہیں، بھائی دولہا نہیں اب تک آیا، تو اب پھر لوگ پلٹ رہے ہیں ادھر دولہے کی تلاش میں، کیونکہ اس میں کوئی دولہا نہیں ہے اور جو ہے اس کی حالت خراب ہے۔ اور انگریزی میں بہت اچھا کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہسبینڈ ہے۔ کون؟ یہ ہسبینڈ، آج ان کی شادی ہو رہی ہے، اسے جتنا بینڈ بجا لو اور ہنسی کا آج آخری دن ہے۔ پتہ نہیں، مجھے انگریزی تو آتی نہیں۔ تو ہمارے بچے نے کہا، سامنے بیٹھا تھا کہ حضرت میرا ہی نکاح ہونا ہے۔ ارے کپڑا بدل کے نہیں آئے، شیروانی بھی نہیں پہنا، صحرا بھی نہیں پہنا، صافہ بھی نہیں باندھا، نکاح ہوگا کیا اسے؟ ایک بہت دیندار صاحب، بہت دیندار ہے، فکر ہی فکر ہے، اتنی فکر ہے کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ، ایسے فکر والا ملے گا ہی نہیں، بہت بزی۔ تو میں نے کہا بھائی آج کل تم بہت ہی بزی نظر آتے، دکھائی نہیں دیتے۔ بولے بھانجے کی شادی ہے۔ بولا بھانجے کی شادی ہے تو تمہارے بزی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے سب رشتے داروں کا کپڑا سینا ہے، مال آیا نا۔ بولا تیرے باپ کی شادی میں کتنوں کا کپڑا سلا گیا تھا؟ تیرے باپ کی شادی میں کتنوں کا کپڑا سلا گیا تھا؟ مال نہیں تھا نا، جب مال آئے گا تو رسمیں ادا کریں گے نا، مال آئے گا تو انگریزوں کا طریقہ اپنائیں گے نا۔ تو صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو مال کی کمائی میں لگا کر تھکا ڈالنا، اور پھر اس کے بعد وہ مال انگریزوں کی نقالی اور اپنے یہاں کی نئی نئی رسموں میں لگانا۔ کہیں عقیقہ ہوا تھا، کتنے آدمی بلائے گئے تھے؟ 500 آدمی عقیقے میں بلائے گئے۔ کتنے بکرے کا عقیقہ کیا جاتا ہے؟ وہ بولے شریعت میں ہوگا، صحابہ کے پاس مال نہیں تھا۔ کون کہتا ہے مال نہیں تھا؟ مال کے دیوانے نہیں تھے، خدا کے دیوانے تھے، رسول کے دیوانے تھے، مال کے دیوانے نہیں تھے۔ مال آیا ان کے پاس، پھر بہت آیا، واہ واہ ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے۔ 500 آدمی بلائے گئے، کس میں؟ عقیقے میں۔ 2 بکرا ہے نا، لڑکا ہے تو 2 بکرا ہے نا، اور پھر گھر پہ عقیقہ نہیں ہوگا، دلی دربار میں ہوگا، اور پھر اور ڈش بھی ہوگی۔
اب ان کا رشتہ دار دیکھے گا تو بولے گا یار ان سے کیا ہم کچھ کم ہیں کیا؟ ہم بھی ابھی نقل اتاریں گے، ہم نقال ہیں، اللہ کی قسم نقال ہونا چاہیے جیسے صحابہ نقال تھے، پھر عزت اللہ قدموں میں ڈالیں گے، ورنہ ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جن کا شکوہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا، مال مقدر کا آئے گا ہی۔ اور ایک نسخہ ایسا بتا دوں کہ جس میں بنگلہ آئے گا، گاڑی آئے گی، کروڑ روپے آئے گا، رکھتے رکھتے پریشان ہو جاؤ گے کہاں رکھیں۔ ایک دفعہ پڑھنا ہے مگر بتائیں گے نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے اگر آئندہ یاد آ گیا تو بتا دوں، نہیں ہوگا تو آئندہ بتا دوں گا۔ ہاں اب آج کا ٹرینڈ یہی چل رہا ہے نا، ایک عنوان یوٹیوب پر آگے اب سرچ کرو، جاؤ اندر تو آنا، سرچ کرتے رہنا، مل جائے گا شاید کبھی۔ لیکن سب کو لالچ ہو گئی، یہ کہہ دو نا مال بڑھنے کا وظیفہ مت بناؤ، اللہ بتاؤ اللہ کی قسم مقدر کا ملے گا، اعمال بڑھانے کے اللہ کی رضا والا وظیفہ بتاؤ، اور وہ ہے توبہ۔ وہ کیا ہے؟ توبہ۔ غلطیاں ہم سب سے ہوں گی، ہم نے غلطی کیا، پھر بھی ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن آج توبہ کر لے، ہم بھی توبہ کریں، آپ سزا دو کہ جتنی غلطی ہی سب سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں۔ جب کوئی عمل ایسا ہو جائے گا، برادری معاشرے میں ٹکراؤ ہوگا تو فوراً سوچیں گے کہ اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا، اور جو اللہ جس عمل سے خوش ہوگا وہ کر لیں گے۔ اور جو گناہ ہم کرتے ہیں دوسرے جس کی عادت لگ گئی ہے، خصوصاً روز صبح میں اس گناہ سے توبہ کر کے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے، آج ان دونوں گناہوں سے، تینوں گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، اے اللہ آپ مجھے بچا لیجیے۔ اور جب اس طرح سے ہم گناہوں سے بچیں گے اور اگر ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کر لیں گے تو پھر ہم متقی بن جائیں گے، اور متقیوں کے لیے دنیا میں بہت سارے وعدے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔